بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حقوق و آداب لباس، بندوں کی ستر پوشی، زیب و زینت اور سردی و گرمی سے حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے لباس نازل فرمایا ہے۔ لباس اللہ کا عظیم عطیہ اور احسان ہے، لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، صاف ستھرا اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں تاکہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر نہ ہو۔ نمبر 2، کپڑا ایسا ہو جس سے آدمی کی سطر چھپی رہے اور جوتا بھی اچھا ہو۔ نمبر 3، تکلف اور اسراف سے بچ کر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے خوبصورت لباس استعمال کریں۔ نمبر 4، سفید کپڑے پہنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سب سے زیادہ پسندیدہ لباس قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ دوسرے رنگ کے کپڑے پہننا منع نہیں ہے۔ نمبر 5، چاندی کی انگوٹھی پہننے میں حرج نہیں، اس میں اپنا نام بھی کندہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، مسلمان عورت اتنا لمبا لباس استعمال کرے جو قدموں کو ڈھانپ لے اور اوڑھنی ایسی ہو جس سے سر، گردن اور سینہ چھپ جائے۔ نمبر 7، نیا لباس پہنتے ہوئے دعا پڑھیں۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ، تیرے لیے تعریفیں ہیں، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، میں اس کی بھلائی کا اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 1، وصیت کے باوجود پھٹے پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہننے سے۔ نمبر 2، ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے جو مردوں پر حرام ہے۔ نمبر 3، درندوں کی کھال پہننے یا اس پر بیٹھنے سے۔ نمبر 4، مرد کو عورتوں کا لباس اور عورت کو مردوں کا لباس پہننے سے۔ نمبر 5، شہرت اور تکبر والا لباس پہننے سے۔ نمبر 6، غیر مسلموں کا مذہبی لباس پہننے سے۔ نمبر 7، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے مردوں کے لیے۔ نمبر 8، خالص سرخ یا باریک اور چست لباس سے۔ نمبر 10، حجاب استعمال نہ کرنے سے عورت کے لیے۔ نمبر 11، ایسی چیزیں پہننے سے جو غیر مسلموں کا شعار اور ان کی پہچان ہے، جیسے بندیا، سندور اور منگل سوتر وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔